بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پارک خالی پڑا تھا، ہر طرف شدید دھند چھائی تھی۔ اس وقت کوئی پاگل ہی ہوتا جو اپنے گھر میں گرم بستر کو چھوڑ کر یہاں آ بیٹھتا، مگر میں یعنی لاریب شاہ تو واقعی میں پاگل ہی تھی، جو اس دھند بھری صبح میں سب کچھ بھلائے اپنے ارد گرد سے بے پرواہ ہو کر اس ٹھٹھرا دینے والی سردی میں یہاں پیپل کے درخت کے نیچے بنے بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پرندے بھی اس وقت چہچہا نہیں رہے تھے، شاید ٹھنڈ کی وجہ سے اپنے آشیانوں میں دب کے بیٹھے تھے۔ میں خالی خالی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتی کسی سوچ میں گم تھی۔ بی جان اکثر کہا کرتی تھیں کہ لڑکیوں کو تنہائی میں سوچنے کا موقع ہی نہ دو، ان کے دماغ میں فطور آ جایا کرتا ہے، اور یہ تو ہم سب جانتے تھے کہ بی جان کے نزدیک اس فطور کا نام محبت تھا۔ ان کے نزدیک محبت کسی گناہ کی مانند تھی، اور زہ نصیب یہ گناہ ان کے لاڈلے بیٹے یعنی میرے سب سے چھوٹے چاچو زریاب چچا سے سرزد ہو گیا تھا۔ آج کل گھر پر یہی بات موضوع گفتگو رہتی تھی۔ گھر بھر میں کسی کا بھی بی جان کے آگے بحث کرنا تو دور، اعتراض اٹھانے تک کی ہمت بھی نہ ہوتی تھی۔ یہ تو چچا تھے جنہیں بہت ہی لاڈوں سے بی جان نے پالا تھا، اور بس اسی زوم میں وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ بی جان کو پسند کی شادی سے اتنی چڑ کیوں ہے۔ مجال ہے جو وہ کسی کو پسند کی شادی کرنے دے دیں۔ ان کے اصول بڑے کڑے تھے، انہوں نے اپنے سارے بچوں کے رشتے اپنی مرضی سے ہی طے کیے تھے۔ میری 2 پھپھو تھیں اور 3 چاچو۔ میرے ابو اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، 2 پھپھو کی اور 2 چاچو کی شادی ہو چکی تھی۔ میری ایک پھپھو باہر ملک میں رہتی تھی اور ایک ہمارے ہی محلے میں ہمارے گھر سے چند گھر چھوڑ کر۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ گھر پرانے وقتوں کے طرز پر بنا ہوا تھا، بڑا سا لوہے کا سیاہ گیٹ تھا، سامنے ہی بڑا سا صحن تھا جس کے ایک طرف دادی نے اپنی باغبانی کے شوق کو پورا کرتے ہوئے پودے وغیرہ لگا رکھے تھے۔ گھر کے 3 پورشن تھے، سب سے نیچے والے پورشن میں دادی، چچا اور دادا رہتے تھے۔ ہم دوسرے پورشن پر رہتے تھے اور ایک چچا اپنی فیملی کے ساتھ اوپر والے پورشن میں مقیم تھے۔ سب سے بڑے چچا کی جاب دوسرے شہر میں تھی، اس لیے وہ شروع سے ہی بما فیملی وہیں رہتے تھے۔ ہمارا خاندانی بزنس تھا، سارے مرد اسی میں لگ گئے تھے سوائے بڑے چچا کے۔ انہیں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کی آفر آئی تو انہوں نے جھٹ سے قبول کر کے جاب کرنا شروع کر دی۔ شروع میں سب نے منع بھی کیا، مگر وہ اپنی دھن کے پکے نکلے۔ میرے 2 بھائی تھے اور دونوں ہی مجھ سے بڑے تھے۔ میں اکلوتی بیٹی تھی اپنے والدین کی۔ میری کزنز اور ہم سب کی آپس میں خوب بنتی تھی۔ گھر پر بی جان کا سکہ چلتا تھا، وہی ہر چیز کا فیصلہ کرتی تھیں۔ وہ گھر کی بڑی تھیں اور سب ان کے فیصلوں کا احترام کرتے تھے، مگر کبھی کبھی سب تنگ بھی آ جاتے تھے، کیونکہ وہ بعض دفعہ زبردستی کے فیصلے بھی تھوپ دیتی تھیں دوسروں پر، بنا کسی کے جذبات کی پرواہ کیے۔ میری پھپھو جنہیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، وہ شادی کے بعد بھی اپنی پڑھائی کو جاری رکھنا چاہتی تھیں۔ ان کے شوہر کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر بی جان نے جب یہ بات سنی تو پھپھو کو بلوا کر صاف منع کر دیا تھا۔ پھپھو کو شادی کے بعد بھی ان کے ہر فیصلے کو ماننا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر ہی ہمارے گھر ہی نہیں آتی تھیں۔ حالانکہ چند گھر چھوڑ کر ہی رہتی تھیں، مگر بہت کم آنا جانا ہوتا تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی بی جان کی حاکمانہ طبیعت۔ بی جان اصولوں کی بہت پکی تھیں، ایک بار جو بات کہہ دیتیں تو اپنی اس بات پر اڑ جاتی تھیں۔ ہمارے ماں باپ بیچارے، یہاں تک کہ دادا بھی کچھ نہیں کہہ پاتے تھے، مگر چھوٹے چاچو جنہیں بی جان نے شروع سے ہی ڈھیل دے رکھی تھی، وہ اپنی ہر بات منوا لیتے تھے۔ چاچو نے اپنی مرضی سے ہاسٹل میں رہ کر پڑھائی کی تھی، بی جان اس پر راضی نہیں تھی، مگر انہوں نے کسی نہ کسی طرح انہیں منا ہی لیا تھا، اور پھر بی جان کو راضی ہوتے ہی بنی تھی۔ مگر اب کی بار معاملہ بہت ہی مختلف تھا۔ چاچو کو دراصل اپنی پڑھائی کے دوران ہی ایک لڑکی پسند آ گئی تھی۔ جب بی جان نے گھر پر ان کی شادی کی بات چھیڑی تو انہوں نے جھٹ سے اس لڑکی کا ذکر کر دیا، اور ان کے منہ سے کسی لڑکی کا نام سن کر بی جان کا تو منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا تھا۔ وہ دراصل ان کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی تھیں، اور بنا کسی کو بتائے، کسی سے پوچھے یا مشورہ کیے بنا ہی انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ بالا ہی بالا بات بھی کر لی تھی۔ رشتہ تقریباً پکا ہی کر دیا تھا، اور وہ ہر صورت چاچو کی شادی وہیں کرنے کا تہیہ کیے بیٹھی تھیں۔ مگر اس بار ان کے سامنے ان کا اپنا ہی بیٹا تھا، جو کہ ضد میں ان پر ہی پرتو تھا، اور ہرگز بھی زبردستی کوئی رشتہ بنانے کو تیار نہیں تھا۔ روز روز اس بات پر تکرار ہونے لگی تھی، یہاں تک کہ بی جان نے اپنی ضد چھوڑی اور نہ ہی چاچو نے اپنی پسند۔ دونوں اپنے اپنے موقف پر ڈٹے رہے تھے۔
चाचू ने अपनी बात मनवाने के लिए घर तक छोड़ दिया था और अपने दोस्त के पास उसके फ्लैट में रहने लग गए थे। सब ने दोनों को ही हर तरह से समझाकर देख लिया था, मगर मामला वहीं का वहीं अटका रह गया था। फिर बिलाखिर जब महीने से ऊपर हो गया और चाचू वापस नहीं आए तो बीजान ने अपना दिल नरम करना शुरू कर दिया। बड़े चाचू के हाथ पैगाम भिजवाया चाचू को कि आ जाएं, हम उस लड़की के घर मिलने चले जाते हैं, देख आते हैं कि कौन है। मगर चाचू बीजान की रग रग से वाकिफ़ थे, इसलिए वापस कहलवा भेजा कि उन्हें कहें कि बात पक्की करके ही आएंगी तो मैं वापस घर आऊँगा, वरना नहीं। चाचू का पैगाम बीजान तक पहुँचाया गया तो उन्हें मानते ही बनी, क्योंकि और कोई अब चारा नहीं रहा था। वो अलग बात कि चाचू की शादी के बाद बीजान ने अपनी नई नवेली बहू को सख्त टाइम दिया था। ना जाने वो उन्हें नापसंद क्यों थी, वरना हम सबको अपनी चाची बहुत पसंद थी। वो बहुत धीमे मिजाज की थी, पढ़ी लिखी थी, अक्सर हम लड़कियों के साथ हमारी गैदरिंग में भी शामिल हो जाती थी। कुछ अरसे के बाद चाचू को बाहर मुल्क से एक ज़बरदस्त जॉब की ऑफ़र आई तो वो अपनी बीवी को लिए वहाँ चले गए और वहीं पर मुस्तकिल सकूनत पजीर हो गए। वक्त गुजरता गया, मैंने कॉलेज पास कर लिया, अब यूनी में एडमिशन लेना था। मेरी पूरे घर में सबसे ज़्यादा अगर किसी से बनती थी तो वो मेरा कज़न हारिस था। वो ना सिर्फ मेरा कज़न था बल्कि बहुत ही अच्छा दोस्त भी था। वो मुझसे 2 साल बड़ा था, हमारी फील्ड एक ही थी और मैं भी अब उसी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली थी। उन्हीं दिनों मेरे बड़े भाई की शादी तय हो गई थी। घर पर शादी का माहौल बन गया था। मैंने और दूसरी कज़न्स ने शादी की शॉपिंग करना शुरू कर दी थी। मैंने बारात वाले दिन के लिए बहुत ही खूबसूरत जोड़ा लिया था, साथ ही मैचिंग की ज्वेलरी और सैंडल्स लिए थे। हम सब ने मेहंदी वाली लड़कियों को घर बुलाया और उनसे मेहंदी लगवाई। बारात वाले दिन खूब तैयार हुई हम सब। उस दिन पहली बार मैंने हारिस की आंखों के बदलते रंग देखे थे और उसके बाद भी बहुत बार नोट किया मैंने कि वो मुझे बहुत ख़ास नज़र से देखता है, मगर मैंने अपने किसी जज्बे को बेलगाम नहीं होने दिया। उन्हीं दिनों मेरा एक जानने वाले के तवस्सुत से रिश्ता आया। घर वालों ने छानबीन के बाद हाँ कर दी, मगर उस पल मैंने हारिस की आंखों में बहुत कुछ टूटते हुए देखा था। शायद उसे इस बात की तवक्का नहीं थी कि मेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा इतनी जल्दी। खैर, अम्मा ने ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद ही मेरी शादी का अंदिया दे दिया। शादी की डेट फिक्स हुई और तैयारियां शुरू हो गईं। पता ही नहीं चला कि कब शादी का दिन भी सर पर आ पहुंचा। घर भर में एक अफरा तफरी का माहौल था, हर कोई इधर से उधर भाग रहा था और मैं थी कि अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। मेरी शादी के दिन सुबह से ही मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं मुसलसल रोए चले जा रही थी। इतने भरे पूरे ख़ानदान से एक अनजान घर में जा रही थी, जहाँ के तौर तरीके और जहाँ के रस्म व रिवाज तक मुझे मालूम नहीं थे। मेरा दिल अजीब से अंदेशों में घिरा हुआ था। मैं शाम में पार्लर से तैयार होने गई तो तब भी मेरे आंसू गिर रहे थे। जब मैं तैयार हो गई तो मैंने अपनी कज़न को घर कॉल करने का कहा। थोड़ी देर बाद अम्मी ने घर के किसी लड़के को हमें लेने के लिए भेज दिया। हमने सीधा हॉल जाना था यहाँ से। हम नीचे गए तो मैं ये देखकर एक पल को रुक गई कि हमें लेने के लिए हारिस आया हुआ था। वो मुझे देखकर स्टिल हो गया। मैंने उसकी आंखों में अजियत देखी थी उस पल। मैं सर झटकते हुए गाड़ी में बैठ गई। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे दिल में उसके लिए अफसोस ज़रूर होता था। सारे रास्ते में अजीब सी सोचों में उलझी रही थी। हॉल पहुंचकर मैं कज़न के साथ अंदर ब्राइडल रूम की तरफ बढ़ गई थी। कुछ देर में मेरे घर वाले भी आ गए। बारात आई तो निकाह हो गया। उसके बाद मेहमानों के लिए खाना खोल दिया गया। मैंने हॉल में आने के बाद से अब तक हारिस को दोबारा नहीं देखा था। वो न जाने कहाँ गायब हो गया था। रुखसती का वक्त हुआ तो मैं अम्मी के गले लगकर खूब रोई थी। बड़ी मुश्किल से सबने मुझे संभाला था। मैं घर भर की लाडली थी। सभी मेरे जाने से उदास थे, मगर बहरहाल जाना तो था। शादी के बाद की ज़िंदगी का भी अपना ही अलग मज़ा और तजर्बा होता है। मेरा कोई भरा पूरा ससुराल नहीं था। एक ससुर थे जो ज़्यादातर अपने दूसरे बेटे के साथ ही रहते थे। मेरे शौहर की माँ नहीं थी। उनका एक ही छोटा भाई था जो कि सगा नहीं था। मेरी नंद थी एक जो बहुत ही कम आती जाती थी। वो शादीशुदा थी और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थी। मैं जो एक जॉइंट फैमिली से आई थी, यहाँ अकेले रहना बहुत मुश्किल हो रहा था शुरू में, मगर फिर मैं एडजस्ट हो ही गई थी। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान थे। शादी के 2 साल बाद मेरे यहाँ बेटी की पैदाइश हुई। मैं बहुत खुश थी। मेरे शौहर भी बहुत खुश थे। हमने उसे खूब लाड से पाला। वो स्कूल जाने की उम्र में आई तो उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाया। हम उसका बहुत ध्यान रखते थे। साल पर साल गुजरते गए। उन्हीं दिनों मैंने महसूस किया कि मेरे शौहर बहुत ही परेशान रहने लग गए हैं। उनकी सेहत भी बहुत ख़राब रहने लग गई थी।
میں نے ان سے پوچھا بھی کہ کیا ہوا ہے، مگر انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ ایک دن ان کی طبیعت کافی زیادہ بگڑ گئی تھی۔ میں انہیں فوری طور پر ہسپتال لے گئی، مگر وہ جانبر نہ ہو سکے۔ شوہر کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور یہ سب کچھ اچانک ہوا تھا۔ پتہ نہیں کس بات کی وجہ سے انہیں اچانک دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ میرے اوپر میری بیٹی کی ذمہ داری تھی۔ میرے شوہر نے یہ گھر میرے نام ہی رکھا تھا اور یہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کے اس اچانک فیصلے کی کیا وجہ تھی۔ بہرحال میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہیں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سب گھر والے گاہے بگاہے آ کر میرا دھیان رکھتے تھے۔ امی بھی اکثر میرے پاس آ جاتی تھیں۔ پھر ایک دن میرا دیور آیا اور اس نے بولا کہ آپ کو جو بھی کام کی ضرورت ہو مجھے بتا دیا کریں، اور ہاں، بچی کی وجہ سے پریشان نہ ہونا۔ اسے اسکول لے کر جانے کی ذمہ داری میری ہے، میں اسے اپنے بچوں کے ساتھ لے جایا کروں گا۔ میں نے کہا مگر تمہیں زحمت ہوگی۔ دیور نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اسے روز اسکول لے جایا کروں گا اور واپس بھی لے آیا کروں گا۔ میں اپنے بچوں کو بھی تو چھوڑنے جاتا ہوں تو اسے بھی لے جاؤں گا۔ اس کے اصرار پر میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں نے بیٹی کو روز اس کے ساتھ ہی اسکول بھیجنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو سب ٹھیک رہا، مگر پھر اکثر میں نے نوٹ کیا کہ جب میری بیٹی اسکول سے آتی ہے بہت تھکی ہوئی رہتی ہے۔ میں نے اس سے ایک دن اس بارے میں پوچھا تو بولی کہ امی اسکول بہت دور ہے، مجھے گاڑی میں نیند آ جاتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گئی، کیونکہ اس کا اسکول دور نہیں تھا بلکہ ہمارے علاقے سے بہت ہی نزدیک تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید دیور کسی کام کی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہوگا، اس لیے میں نے ایک دن کچھ سوچا اور خود ہی چھٹی کے وقت بیٹی کو اسکول سے لینے چلی گئی۔ اور یہ بات میں نے دیور کو نہیں بتائی کہ تم مت آنا، میں خود لینے چلی جاؤں گی۔ میں جب اسکول گئی اور بیٹی کو بلانے کا کہا تو اسکول کی ایک ٹیچر نے مجھے کہا کہ آپ کی بیٹی کا نام تو بہت پہلے ہی اسکول سے کاٹ دیا گیا ہے، کیونکہ وہ بہت ٹائم سے اسکول نہیں آ رہی تھی۔ میں یہ سن کر جہاں کی تہاں رہ گئی تھی۔ وہ اگر اسکول نہیں جاتی تھی تو کہاں جاتی تھی؟ کیا ہو رہا تھا یہ سب؟ کہیں میں نے اپنی بیٹی کو غلط ہاتھوں میں تو نہیں دے دیا؟ سوالات کے ناگ پھن پھیلائے کھڑے تھے۔ میں انتہائی غصے اور اندیشوں میں گھری دیور کے گھر گئی۔ میں نے کھلے دروازے سے جب اندر قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ حلق کو آ گیا، کیونکہ سامنے ہی میری بیٹی بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ دیور آس پاس کہیں نہیں تھا۔ میں بیٹی کو روتا دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ فوراً سے بھاگ کر اس کی طرف گئی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ چاچو کہاں ہے تمہارے؟ میں نے پریشانی اور فکر مندی سے پے در پہ سوالات کی بوچھاڑ کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو کر اور مزید رونے لگ گئی۔ میں نے اسے فوراً چپ کرواتے ہوئے اور اس کا سر تھپکتے ہوئے کہا کہ اچھا ہم گھر چلتے ہیں۔ میں الجھے ہوئے دماغ کے ساتھ بیٹی کو لیے گھر سے باہر نکل آئی۔ باہر آ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا، گلی سنسان پڑی تھی۔ رکشے کے لیے مجھے مین روڈ پر جانا تھا۔ اب میں بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر مین روڈ پر آ گئی۔ گرمی شدید ہو رہی تھی، سورج گویا آگ برسا رہا تھا۔ 2 منٹ ہو گئے تھے ہمیں کھڑے ہوئے کہ ایک رکشہ ہمارے پاس آ کر رک گیا۔ میں نے جلدی سے رکشے والے کو پتہ بتایا اور بیٹی کو لیے رکشے میں بیٹھ گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں دیور نہ آ جائے کہیں سے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی اسے دیکھ کر کسی بھی طرح کی پریشانی سے دوچار ہو۔ میں راستے بھر عجیب سی سوچوں کا شکار رہی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرتا ہے، کیوں اسے اسکول نہیں پہنچاتا۔ مجھے ان سب سوالوں کے جوابات چاہیے تھے ہر حال میں۔ میں نے ایک نظر بیٹی کے ستے ہوئے چہرے پر ڈالی اور دل ہی دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں اس ساری بات کا ہر حال میں پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ہم اپنے گھر تک پہنچ گئے تھے۔ میں نے اتر کر رکشے والے کو کرایہ دیا اور بیٹی کو لیے تیزی سے گھر کی طرف چل دی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ غلطی سے بھی محلے کی کوئی عورت ہمیں دیکھے اور خود کہانیاں بنانی شروع کر دے۔ میں نے گھر کے سامنے پہنچ کر گیٹ کھولا اور اندر آ گئی۔ گرمی کی وجہ سے حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ میں نے فل پنکھا چلایا اور بیٹی کو بٹھایا۔ جلدی سے کچن میں گئی اور لیموں کا شربت بنا کر لے آئی۔ خود بھی پیا، بیٹی کو بھی پلایا، جس سے حواس تھوڑے ٹھکانے پر آئے۔ میں نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بیٹی کی طرف دیکھا اور اسے پیار سے اپنے پاس بلایا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھی تو میں نے اس کے ننھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا بات ہے، آپ اتنے دن سے اسکول کیوں نہیں جا رہی ہو؟ اس نے کچھ دیر خاموشی سے میری طرف دیکھا اور پھر مجھے دھیرے دھیرے سب بتانا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ مجھے بتا رہی تھی ویسے ویسے میرے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ کیسے میں نے اس شخص پر بھروسہ کر لیا تھا، کیسے؟ آخر مجھے خود پر بھی غصہ آنے لگا۔ میں نے خود کو بمشکل کنٹرول کیا اور بیٹی کو سلانے کے لیے کمرے میں لے گئی۔
جب تک وہ سو نہیں گئی میں اس کے پاس ہی رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں اٹھ کر دبے قدموں سے باہر آئی تاکہ بچی کی نیند خراب نہ ہو۔ باہر آ کر میں نے موبائل اٹھایا اور کال لاگ سے ایک نمبر نکال کر اس پر کال کی۔ تیسری بیل جانے پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ دوسری طرف فون پر موجود شخص حیرت کا شکار ہوگا میری کال دیکھ کر، مگر اس وقت صرف وہی تھا جو اس مسئلے کا حل نکال سکتا تھا بنا کسی کو کچھ خبر کیے۔ میں نے کہا، حارث مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور یہ میری بیٹی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ کسی کو بھی اس کی خبر ہو۔ میں نے کہنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ابھی شہر سے باہر ہوں، کل تک ہر حال میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، تم گھر آ جانا، وہیں بیٹھ کر بات کریں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کل ہی گھر پر آ جاؤں گی۔ اس کے بعد میں نے فون رکھ دیا۔ ویسے بھی کافی دن ہو گئے تھے میں میکے نہیں گئی تھی۔ میں نے دوبارہ فون اٹھایا اور امی کو کال کر کے اپنے آنے کی اطلاع دی۔ امی نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ بھائی کو بھیج دیں گی لینے کے لیے۔ میں نے اپنا کچھ تھوڑا بہت سامان پیک کیا۔ میرا ارادہ اب وہیں رہنے کا تھا، کم از کم تب تک جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تھا۔ میں اس شخص کا سامنا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے چپ چاپ میکے جانے کی تیاری کرنے لگی۔ پورا دن میرا ایسے ہی گزرا اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہوئے۔ میں نے اسے بھی سمجھا دیا تھا کہ کسی سے بھی اس بات کا ذکر ہرگز مت کرنا، کوئی اگر پوچھے تو مجھے آ کر بتانا، جس پر وہ سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اگلی صبح ہم ناشتے سے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ بھائی لینے آ گئے ہمیں۔ انہوں نے آفس جانا ہوتا تھا تو جلدی آ گئے تھے۔ جس دن وہ آئے تھے اس سے ٹھیک 1 گھنٹے بعد میرے دیور نے بیٹی کو لینے آنا ہوتا تھا۔ میں اس کے آنے سے پہلے ہی نکلنا چاہتی تھی۔ میں نے جلدی سے سوٹ کیس اٹھایا اور بیٹی کو لیے باہر آ گئی۔ بھائی نے سارا سامان گاڑی میں رکھا۔ جب تک میں نے گیٹ اچھے سے لاک کر دیا تھا۔ ہمارے گاڑی میں بیٹھتے ہی بھائی نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میرا میکہ تھوڑا دور تھا میرے گھر سے، شہر کے آخری کونے پر تھا، اس لیے ہمیں پہنچنے میں 1.5 گھنٹہ لگا تھا۔ سارے راستے بھائی سے ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی بات سے یا میرے رویے سے یا خاموشی سے میری پریشانی کا اندازہ لگائیں، کیونکہ یہ مسئلہ میری بیٹی سے جڑا ہوا تھا اور میں اسے اس چھوٹی سی عمر میں کسی بھی جذباتی جھٹکے سے بچائے رکھنا چاہتی تھی۔ اور بس یہی ایک وجہ تھی کہ میں نے اتنے سالوں بعد حارث کو کال کر کے مدد کے لیے کہا تھا۔ ہم گھر پہنچے تو بھائی ہمیں اتار کر سامان اندر رکھوا کر وہیں سے آفس کے لیے نکل گئے۔ میں اندر آئی تو سبھی سامنے ناشتے میں مصروف تھے۔ مجھے بھی ناشتے کی دعوت دی، مگر میں نے منع کر دیا کہ ابھی کر کے آئی تھی گھر سے۔ سب سے مل کر میں اوپر کمرے میں آ گئی، سوٹ کیس کھول کر اس میں سے کپڑے نکال کر الماری میں لٹکائے۔ میری بیٹی اپنے کزنز کے ساتھ کھیلنے میں مگن ہو گئی تھی۔ بھائی کا بیٹا کافی چھوٹا تھا، ابھی اسکول نہیں جاتا تھا، اور اس سے بڑی بیٹی تھی جو اسکول جاتی تھی۔ میں کپڑے وغیرہ رکھ کر نیچے آ گئی۔ ابو وغیرہ اور باقی سارے مرد کام پر چلے گئے تھے، بس گھر کی عورتیں ہی تھیں جو ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھیں اور صفائی کا پلان بنا رہی تھیں۔ میں بھی بھابھی کے ساتھ مل کر برتن سمیٹنے میں لگ گئی۔ امی نے بتایا کہ حارث بھی آج آ رہا ہے۔ میں تو یہ بات پہلے سے ہی جانتی تھی، مگر میں نے ظاہر نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد چاچی بھی نیچے آ گئی۔ میں ان سے ملی، پھر باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ دوپہر ہونے والی تھی۔ بھابھی نے مشین لگائی تھی، اسی لیے میں نے کہا کہ میں کھانا بنا دیتی ہوں۔ میں نے کھانا پکانے کی تیاری شروع کر دی۔ امی نے بتایا کہ آج سب مرد گھر پر ہی کھانا کھائیں گے، تو میں نے بہت ہی اہتمام سے کھانا بنایا۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر میں سونے کے لیے لیٹ گئی، بیٹی کو بھی ساتھ ہی لٹا دیا۔ اتنی گہری نیند آئی کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کو عصر کے ٹائم امی نے آ کر اٹھایا تو میں اٹھی، اٹھ کر نماز پڑھی اور پھر نیچے آ گئی جہاں سب جمع تھے۔ میری نظر لاؤنج کے سامنے والے صوفے پر پڑی تو میں ایک پل کو جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ میری نظروں کے عین سامنے حارث بیٹھا تھا، وہ بھی مجھے دیکھ چکا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور حال چال پوچھا۔ سب وہیں بیٹھے تھے، آپس میں بات چیت چل رہی تھی۔ بڑی بھابھی نے چائے کے ساتھ لوازمات تیار کیے اور لاؤنج میں لے آئی۔ مجھے بے اختیار ہی شادی سے پہلے کا وقت یاد آ گیا، جب ہم سب کزنز شام کو ایک ساتھ یوں ہی بیٹھ کر چائے پیا کرتے تھے اور کچھ گیمز بھی کھیلا کرتے تھے ساتھ میں۔ شام کے وقت خوب ہلا گلا ہوتا تھا ہمارے ہاں، ایک دوسرے سے بہت سی باتوں پر بحث وغیرہ کرنا، خوب رونق لگی رہتی تھی۔ ابھی میں بیٹھی سوچوں میں ہی گم تھی کہ میرے موبائل کی میسج بیپ بجی۔ میں نے دیکھا حارث کا میسج تھا۔ اس نے مجھے باہر واک کے لیے آنے کو کہا۔ میں نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ سب کو کہا کہ میں واک پر جا رہی ہوں۔ حارث بھی کسی کام کا بہانہ کر کے باہر نکل آیا۔ ہم اسٹریٹ پر واک کرتے کرتے پارک کی طرف نکل آئے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیسی ہو؟
میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ اس نے کہا میں بھی ٹھیک ہی ہوں، کیا بات تھی، کیوں اتنی پریشان ہو؟ ہم چلتے چلتے ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے کہا یہ بات میری بیٹی سے جڑی ہے۔ دراصل اس کے چاچو، جو کہ سگے بھائی نہیں تھے اس کے پاپا کے، وہ میری بیٹی کو اسکول لے کر جاتا تھا اور واپس بھی لاتا تھا، مگر ایک دن جب میں خود اسکول گئی تو پتہ چلا کہ وہ اسکول آتی نہیں ہے۔ میں دیور سے پوچھنے اس کے گھر گئی تو دیکھا کہ وہ وہاں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں اسے گھر لائی اور جب اس سے ساری بات پوچھی تو اس نے بتایا کہ چاچو روز مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتے ہیں، وہاں مجھے عجیب سا پاؤڈر کھلاتے ہیں، وہاں اور بھی لوگ ہوتے ہیں، مجھے وہ کھا کر کچھ عجیب سا ہوتا ہے مگر بہت دل کرتا ہے کہ اور کھاؤں۔ اس دن وہ مجھے کوئی انجیکشن لگانے والے تھے، تبھی ان کے پاس کوئی کال آئی اور وہ جلدی میں نکل گئے۔ میں نے حارث کو ساری بات بتا کر کہا کہ دیکھو حارث، میں نہیں جانتی کہ وہ شخص کیا چاہتا ہے، مگر اس کے پاپا بہت پریشان تھے اپنے آخری دنوں میں، گھر بھی اچانک سے میرے نام کر دیا تھا۔ میں بس اپنی بیٹی کو بچانا چاہتی ہوں ہر مسئلے سے۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ مجھے اس کا ایڈریس وغیرہ دو۔ میں نے اسے دے دیا۔ پھر اس نے کیا کیا اور کیسے کیا مجھے نہیں معلوم، مگر جب اس نے مجھے بتایا کہ یہ ڈرگز کا عادی بناتے ہیں بچوں کو اور پورا ریکٹ پکڑا گیا ہے ان کا، وہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا کر رہے تھے، اس کی نظر اس گھر پر تھی۔ خیر اب سب مسئلہ حل ہو گیا تھا، میری ٹینشن ختم ہو گئی تھی۔ کچھ عرصہ میں امی کے ہاں ہی رہی۔ جب میں اپنے گھر واپس جانے لگی تو ایک دن پہلے حارث نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تو اس نے کہا کہ دیکھو تم کب تک بیٹی کے ساتھ اکیلی رہو گی، گھر پر کسی مرد کا ہونا ضروری ہے، اور یقین کرو میں بہت اچھا باپ بنوں گا تمہاری بیٹی کے لیے۔ امی نے بھی مجھے بتایا کہ اس نے رشتہ بھجوایا ہے۔ میں بہت سوچ بچار میں پڑ گئی، پھر ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے ہاں کر دی۔ اگلے مہینے سادگی سے میرا نکاح کر دیا گیا۔ میں نے اپنی زندگی کی نئی شروعات ایک بار پھر کی۔ اس نے جیسا کہا ویسا کر کے دکھایا تھا۔ میری زندگی میں جو جمود آ گیا تھا اب واپس سے رواں دواں ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔